ریڈیو پاکستان پروگرام صوبہ پاکستان میں سلسلہ پیش ہے ٹیکس کلچر اور ملکی ترقی، جس میں آج کے انٹرویو کا موضوع ہے تعمیراتی شعبے کے لیے ٹیکس مراعات۔ پروڈیوسر ہمایوں رحمان مندوخیل، جبکہ یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں ہمایوں مندوخیل۔ آج کا سلسلہ ہے ٹیکس کلچر اور ملکی ترقی، اور اس سلسلے میں آج کا موضوع ہے تعمیراتی شعبے کے لیے ٹیکسز اور مراعات۔ اس سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے محترم وسیم اللہ خان خٹک صاحب کو، جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ہے ان لینڈ ریونیو FBR DA خان میں۔ سب سے پہلے وسیم اللہ خان صاحب، آپ ہمیں تعمیراتی شعبے کی تعریف بتائیں کہ اس میں کیا کیا شعبے آتے ہیں۔ بیسیکلی ایسے ہے کہ حال ہی میں جسے ہم کہتے ہیں فائنانس ایکٹ 2020، اس کے تحت ہمارے جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے 2001 کا، اس میں ایک سیکشن انسرٹ کیا گیا ہے 100D۔ اس میں بیسیکلی ایسے ہے کہ جو بڑے اسکیل پہ تعمیراتی شعبے سے منسلک لوگ ہیں، جس میں کہ ہمارے پاس لینڈ ڈیولپرز آتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی کور کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو بلڈرز ہیں، مثال کے طور پہ جو گھر بناتے ہیں کمرشل اسکیل پہ بیچنے کے لیے یا پلازاز بناتے ہیں، ان کو بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہمارے چھوٹے وہ ہیں جن کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے، ان میں وہ لوگ جو کہ اپنا پلاٹ خرید کے ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی کور کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اپنی ریزیڈینشیل کوئی پراپرٹی ہے جس میں وہ خود رہ رہے ہیں اور اس کو بیچنا چاہتے ہیں، اس کو بھی کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس میں سب ان لوگوں کو کیا گیا ہے جو کہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہے کہ جس طرح پلاٹ آپ خرید کے پلاٹ ہی بیچ دیں، یہ ایک سیکشن انسرٹ کیا گیا ہے جس میں کہ آپ کی جو ٹیکسیشن ہوگی وہ فکسڈ بنیاد پہ ہوگی، جسے ہم فکس ٹیکسیشن بولتے ہیں، اور اس کے مختلف شہروں کے لیے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے مختلف ریٹ دے دیے گئے ہیں۔ وسیم اللہ صاحب، آپ نے مختلف کیٹیگری کے تعمیراتی شعبے بتا دی ہیں، ان کے لیے ٹیکسز کا جو لسٹ ہے یا ترتیب ہے وہ بتا دیجیے گا کہ کون سے کیٹیگری کے لیے کون سے ٹیکسز ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارا جو ہے وہ ایک 11 اسکیجول ہے جو کہ اس کے ساتھ ایڈ کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو بڑے ہمارے شہر ہیں جس میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، ان کے لیے ایک ریٹ ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے اور کوئی 9 ڈفرینٹ سٹیز ہیں جن کے لیے الگ ریٹ ہیں۔ اس کے بعد پھر باقی سارا پاکستان جو ہے اس کے لیے ایک الگ ریٹ ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو اسلام آباد کی بات بتاؤں، اسلام آباد، کراچی، لاہور کی، تو اس میں یہ ہے کہ کمرشل بلڈنگ اگر آپ بناتے ہیں پر اسکوائر فٹ کے حساب سے 250 روپے ٹیکس ہے۔ آپ کا جو بھی پلازا ہے آپ اس کا اسکوائر فٹ نکالیں اور آپ 250 روپے پر اسکوائر فٹ ٹیکس دے دیں گے۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں کچھ شرائط ہیں جو کہ آپ نے جو شرائط ہیں وہ اس پہ لاگو ہیں۔ مثال کے طور پہ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ نے شروع کب کرنا ہے، ختم کب کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو تعمیراتی شعبہ ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ سٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ ایک دے دی گئی ہے، جو کہ لاسٹ ایئر اس میں تھوڑی 2023 تک، یعنی کہ 30 سپتمبر 2023 تک اس میں توسیع بھی دے دی گئی تھی۔ یہ پہلے 2022 تک تھا، تو ایک سال اس میں مزید ایڈ بھی کر دیا گیا۔ اب 30 سپتمبر 2023 تک جتنے بھی پروجیکٹ کی کمپلیشن ہوگی جو کہ رجسٹرڈ ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے، ان سب کو یہ جو ہمارا ٹیکس ہے اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایسے ٹیکس پیئر جو وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے لیے خصوصی مراعات کیا ہیں وہ بتا دیجیے گا۔ اچھا دیکھیں، اب اس میں کیا ہے کہ 5 مختلف ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ٹھیک، جس میں بلڈرز بھی ہیں، لینڈ ڈیولپرز بھی ہیں، ایسا لوگ جو ایک پلاٹ لے کے اس کو گھر بنا کے بیچنا چاہتے ہیں، یا جن کا پہلے سے گھر موجود ہے اور اس کو بیچنا چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو گھر بنا نہیں سکتے، ان کے پاس پیسے ہیں اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی بلڈر گھر بنا رہا ہے بیچنے کے لیے، obviously وہ بیچنے کے لیے بنا رہا ہے، تو ہم نے دوسری سائڈ کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے سب سے جو بڑا فائدہ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی فکس ٹیکس ریجیم ہے کہ اسکوائر فٹ کے حساب سے ٹیکس لگے گا۔ اس میں دوسرا اور بھی کچھ فائدے ہیں، جس میں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایک سیکشن ہے جسے ہم بولتے ہیں 111۔ اس میں ہم آپ سے انکم کی سورس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے۔ 100D میں جو بندہ اس کو آپٹ کرے گا کہ میری ٹیکسیشن اس 100D کے سیکشن ہے اس سے ہو، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو یہ جو 111 ہے وہ جو انویسٹمنٹ ہے اس حد تک آپ کو کیا ہو جائے گا، آپ کو استثنا مل جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا سورس کے بارے میں۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو ہے یہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں، کوئی ایک پروجیکٹ ہے جو کہ FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اسی کیٹیگری میں، اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ 30 مارچ 2023 تک اگر آپ نے انویسٹمنٹ کر دی، تو وہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا، تعمیراتی شعبے سے منسلک دوسرے فیلڈ جو ہیں، سیمنٹ کا ہے، بٹے کا ہے،
اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ کیا ٹیکسز ہیں، کیا مراعات ہیں؟ جب آپ ایک تعمیراتی شعبے کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تقریباً 50 سے 55 دوسرے ڈفرینٹ انڈسٹریز جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، جس میں آپ کا اینٹ آ گیا، آپ کا سریا، آپ کا سیمنٹ، آپ کی ٹائلز، آپ کے ونڈوز، یو نیم اٹ، اور وہ ساری چیزیں وہاں پہ آ جاتی ہیں، پلس یہ کہ آپ کی جو لیبر ہے وہ بھی آ جاتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب تعمیراتی شعبے کو بوم ملے گا تو obviously کہ یہ جتنی بھی ساتھ اس کی ایفیلیٹڈ جو بھی انڈسٹریز ہیں ان میں بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے انڈائریکٹ ایک امپیکٹ جو ہے وہ ان ساری انڈسٹریز کو آئے گا، اور انڈائریکٹ جو آپ کی امپلائمنٹ ہے وہ بھی بڑھے گی۔ ٹھیک، اس میں دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ اس آرڈیننس میں اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ آپ جتنے بھی پیسے آپ ان ایکسپلینڈ ہیں آپ کے، وہ آپ کیا کریں گے، اس میں یہ شرط یہ ہے کہ وہ پیسے آپ نے ایک خاص اکاؤنٹ میں رکھنے ہیں، اور جتنا بھی تعمیراتی کام کریں گے آپ، وہ پیسے آپ اس اکاؤنٹ سے دیں گے۔ سو ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی۔ تو ایک جو ہے یہ قدم جو ہے وہ اکاؤنٹ کی ڈاکومنٹیشن کی طرف، اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کی طرف بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ہے ود ہولڈنگ ٹیکس ریجیم، کہ مثلاً آپ اگر کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ ایٹ سورس اس سے ٹیکس ڈیڈکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اینٹ خریدتے ہیں تو آپ کو قانون کے مطابق، اگر آپ اینٹ خریدتے ہیں یا آپ ٹائلز خریدتے ہیں یا آپ ونڈوز خریدتے ہیں، تو آپ نے قانون کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے اس سے ایک خاص ٹیکس ہے جو کہ آپ نے اس سے ود ہولڈ کرنا ہے۔ تو اس میں صرف اور صرف سیمنٹ اور سٹیل کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز خریدیں، آپ کو ٹیکس ود ہولڈ نہیں کرنا، یعنی کہ آپ نے ان لوگوں سے ٹیکس نہیں لینا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ مراعات ہے کہ آپ کو ٹیکس ود ہولڈ نہیں کیا جائے گا۔ آپ اپنا سال کے آخر میں آپ کا جو بھی ٹیکس بنتا ہے آپ وہ خود جمع کرا دیں گے، بجائے یہ کہ ہر ٹرانزیکشن پہ آپ کے اوپر ٹیکس کٹے۔ وسیم اللہ خان خٹک، اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو FBR، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور تعمیراتی شعبے کے لیے ٹیکسز اور مراعات کے حوالے سے انفارمیشن دی ہمیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس طرح کے ہم پروگرامز کرتے رہیں گے۔ جی سامعین، اسی کے ساتھ ہمایون مندخیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ سلسلہ آپ سن رہے تھے ٹیکس کلچر اور ملکی ترقی، جس میں تعمیراتی شعبے کے لیے ٹیکس مراعات کے موضوع پر اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو FBR ڈیرہ اسماعیل خان وسیم اللہ خان کا انٹرویو آپ نے سنا۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی۔